خود کو عاشق سرکار کہتے ہیں، انہیں ہم جنت الفردوس کا حقدار کہتے ہیں۔ تعارف بہت ہی مختصر ہے میرا اے دوستو، تعارف بہت ہی مختصر ہے میرا اے دوستو، غلام اختر رضا اظہری ہوں مجھے تہذیب کہتے ہیں، غلام اختر رضا اظہری ہوں مجھے تہذیب کہتے ہیں۔ خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے، خاک کہا جاتا ہے مٹی کو، خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے، مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے۔ خاکے در رسول کی عظمت نہ پوچھئے، مل جائے جس کو اس کی فضیلت نہ پوچھئے۔ مجھ کو خرید لے کوئی کس میں ہے یہ مجال، مجھ کو خرید لے کوئی کس میں ہے یہ مجال، غلام اختر رضا اظہری ہوں قیمت نہ پوچھئے، غلام اختر رضا اظہری ہوں قیمت نہ پوچھئے۔ تو خالق کل تو مالک کل زمیں تیری آسماں تیرا، تو خالق کل تو مالک کل زمیں تیری آسماں تیرا۔ میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری اور بیان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت زبان میری اور بیان تیرا۔ میں جب بھی گفتگو خاص و عام کرتا ہوں میرا اصول ہے پہلے میں سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں نے سلام کا جواب نہیں دیا، دو بھائی خاموش بیٹھ رہے ہیں، سلام کا جواب بھی یاد نہیں ہے کیا؟ سلام کرنا جیسا کہ حضرت نے بتایا تھا، سلام کرنا سنت، اگر سلام کرو گے سنت کا ثواب ملے گا، اگر اس کا جواب نہیں دو گے تو گناہ گار رہو گے، کیونکہ جواب دینا واجب ہے، واجب کو ترک کرنا گناہ ہے۔ اس لیے جو مومن بھائی سلام کرے اس کا پیار و محبت کے ساتھ میں جواب دیا جائے، اگر تم جواب نہیں دو گے تو گناہ گار رہو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ اور سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاعر کہتا ہے یہ وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، یہ وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر اس سورج نکلنے لگتا ہے، یہ وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر اس سورج نکلنے لگتا ہے۔ عجیب آپ ہیں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، عجیب آپ ہیں خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے، تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، تم بغض کی گاڑی سے ادھر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے۔ بیکار کا جینا بھی ہے کس کام کا جینا، اگر اختر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، اگر اختر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے کہ ہم ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا۔ ولی کو تو سمجھ رہے ہو کسے کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں اللہ والوں کو۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا، بہشت کہا جاتا ہے جنت کو۔ ولی کا جشن منانے سے کون روکے گا، ہمیں بہشت میں جانے سے کون روکے گا۔ ہزار بار بریلی شریف جائیں گے، دیار پیر ہے جانے سے کون روکے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بڑی ہی پیار محبت کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات آپ سب کو پہلے درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ درود پاک جو بھی تقریر کرنے والا تقریر کے لیے آیا سب نے پہلے درود پاک پڑھوایا، نعت شریف پڑھنے والا آیا نعت شریف پڑھوانے سے پہلے درود پاک پڑھوایا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے یار جو بھی آتا ہے درود پاک پہلے پڑھواتا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے، آخر درود پاک سے ہوتا کیا ہے۔
آج جو میں آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں، کلیجے کو تھام کے ہوا چلنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، وہ عورت حاملہ عورت ہے، اس گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی جوان ہے، نہ کوئی بوڑھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ عورت بڑی پریشانی کے ساتھ میں اپنی زندگی کے دنوں کو کاٹ رہی ہے، اپنی زندگی کو بڑی پریشانی کے ساتھ میں کاٹ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر کار اس عورت نے ایک لڑکی کو جنم دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اس عورت نے ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس عورت حاملہ عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی جوان، نہ کوئی بوڑھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس گھر کے اندر ایک بچی کا جنم ہوا، یعنی ایک لڑکی کا جنم ہوا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ماں کس قدر پیار کر رہی ہوگی، وہ ماں کس قدر محبت اس لڑکی سے کر رہی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں اپنی لڑکی سے بڑی پیار و محبت کر رہی ہے، بڑی لاڈ و پیار کے ساتھ میں اپنی لڑکی کو پال رہی ہے۔ جیسے جیسے اس کی لڑکی نے اپنی جوانی کے دہلیز پر قدموں کو رکھنا شروع کر دیا، ماں کو فکر ہو جاتی ہے، ہر کسی کو فکر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم لوگوں کو بھی فکر ہوتی ہے، جب ہمارے تمہارے بچے گھروں کے اندر جوان ہو جاتے ہیں تو ہم تمہیں کو بھی فکر ہو جاتی ہے کہ ہمارے بچوں نے جوان ہونا شروع کر دیا ہے، ان کا رشتہ کر دیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ماں کو بھی فکر ہو گئی۔ اس ماں نے بڑی پیار و محبت کے ساتھ میں اپنی لڑکی سے معلوم کیا، اے لڑکی میں تیرا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی نے جواب دے دیا، ماں ٹھیک ہے، آپ میرا رشتہ کر دیجئے۔ ماں رشتہ تلاش کرنے کے لیے پڑتی ہے، ماں رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتی ہے۔ آخر کار اس لڑکی کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد میں شادی کی تاریخ بھی مقرر ہو جاتی ہے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد میں شادی کے 3 دن رہ جاتے ہیں، یعنی نکاح کے 3 دن پہلے اس لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، حاملہ تھی، بڑی پریشانی کے ساتھ میں زندگی کے دنوں کو کاٹا۔ کچھ دنوں کے بعد میں ایک لڑکی کو جنم دیا۔ اس لڑکی کو جنم دینے کے بعد میں بڑے پیار و محبت کے ساتھ میں پالا، بڑے پیار و محبت کے ساتھ میں جوان کیا۔ اس لڑکی کا بڑے پیار و محبت کے ساتھ میں رشتہ کر دیا گیا۔ اس رشتہ کرنے کے بعد میں شادی کی تاریخ کو مقرر کر دیا گیا۔ اس شادی سے 3 دن پہلے اس لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ بتائیے اس ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ماں کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے، ماں کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے، ماں کا سکون بے سکونی میں بدل جاتا ہے، ماں کا دل پھٹ جاتا ہے، ماں کے آنکھوں کے آنسو، خون کے آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آخر کار ماں برداشت کر لیتی ہے، ماں نے برداشت کر لیا، لڑکی کا دفن ہو گیا۔ سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ رات کا وقت آتا ہے، رات آنے کے بعد میں وہ ماں اپنے بسترے پر آرام کر رہی ہے۔ اسی عالم یاس میں اس ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ ماں اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھتی ہے، لیکن کس حالت میں دیکھ رہی ہے؟ پہلے ہی سے ماں کے دلوں پر پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، ماں کا چین بے چینی میں بدلا ہوا تھا، ماں کا قرار بے قراری میں بدلا ہوا تھا، ماں کا سکون بے سکونی میں بدلا ہوا تھا۔ اب ماں اپنی لڑکی کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ اس پر طرح طرح کے عذاب ہو رہے ہیں، اس پر خطرناک عذاب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لڑکی کی قبر جہنم کا گڑا بنی ہوئی ہے، ماں سے اب برداشت نہیں ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد میں وہ ماں ایک اللہ والوں کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ماں اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، بڑی ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتی ہے۔ اس واقعے سے ایک سبق اور حاصل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم اللہ والوں کی بارگاہ میں کیوں جایا کرتے ہو، تم بریلی شریف کیوں جاتے ہو، تم کلیئر شریف کیوں جاتے ہو،
तुम अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप लोग इशारे को तो समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं 6 की बात कर रहा हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आखिरकार आपसे कोई ऐतराज करे तो उसको जवाब दे देना। हम अल्लाह वालों के यहाँ पर इसलिए जाया करते हैं, वो औरत अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचती है, बड़े इबादत और एहतराम के साथ अर्ज करती है, ए अल्लाह वाले, मेरी नौशहर का इंतकाल हो गया, मैंने इस चीज को भी बर्दाश्त कर लिया। कुछ दिनों के बाद में एक लड़की को जन्म दिया, बहुत हसीन और जमील लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। जैसे जैसे वो लड़की जवान होती है, ए अल्लाह वाले, जैसे वो लड़की जवान हो, मैंने उस लड़की का रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद में उसकी शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी, लेकिन शादी से 3 दिन पहले उस मेरी लड़की का इंतकाल हो गया। ए अल्लाह वाले, मैंने सारी बातों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उन अल्लाह वालों का नाम हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह था। हजरत इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी मुरीदा, ये तो बता आखिरकार मामला क्या है? तूने इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को तो बर्दाश्त कर लिया है, अब ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है? वो औरत जवाब देती है, ए मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने अपनी लड़की को रात ख्वाब में देखा है, वो तरह तरह के अजाब में मुब्तला है, मेरी लड़की की कब्र जहन्नम का गड़ा बनी हुई है। ए अल्लाह वालों, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, आप मेरी लड़की के हक में दुआ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह तबारका व तआला मेरी लड़की को इस अजाब से निजात दे दे और मेरी लड़की की कब्र जो जहन्नम का गड़ा बनी हुई है उसको जन्नत का बाग बना दे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं, ए मेरी मुरीदा, जाओ तुम अपने घर को चली जाओ। अपने घर जाने के बाद में आप भी अपनी लड़की के हक में दुआ करना, मैं भी नमाज़े ज़ोहर के बाद में आपकी लड़की के हक में दुआ करता हूँ। नमाज़े ज़ोहर का वक्त आ गया, आपने नमाज़े ज़ोहर को अदा किया, लेकिन लड़की के हक में कोई दुआ ना की। नमाज़े असर का वक्त आ गया, आपने नमाज़े असर को भी अदा किया, लेकिन लड़की के हक में कोई दुआ ना की। आपने नमाज़े मगरिब को भी अदा किया, लेकिन लड़की के हक में कोई दुआ ना की। आखिरकार करते भी कैसे? उस लड़की का ख्याल ही ना रहा, उस लड़की का ध्यान ही ना रहा, तो लड़की के हक में कोई दुआ भी ना की। मोहतरम हजरात, नमाज़े इशा का वक्त आ गया, आपने नमाज़े इशा को भी अदा किया। नमाज़े इशा को अदा करने के बाद में अब भी आपने लड़की के हक में कोई दुआ ना की। आप अपने बिस्तरे पर पहुंच जाते हैं। बिस्तरे पर पहुंचने के बाद में उसी लड़की को ख्वाब में देखते हैं जो उसकी माँ ने तरह तरह के अजाब में देखा था, जो उसकी माँ ने अपनी लड़की की खबरों को जहन्नम का गड़ा बना हुआ देखा था। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं, मैं उस लड़की को ख्वाब में देख रहा हूँ, वो अब अजाब में मुब्तला नहीं है, उसकी खबर जहन्नम का गड़ा बनी हुई नहीं है, बल्कि वो अजाब से निजात पा चुकी है और उसकी खबर जहन्नम का गड़ा नहीं बल्कि जन्नत का बाग बन चुकी है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हज़रत इमाम गज़ाली इस लड़की से इरशाद फरमाते हैं, ए लड़की ये तो बता आखिरकार इतनी जल्दी ये मकाम मिला तो कहां से मिला? ए लड़की ये तो बता, सुबह तेरी वालिदा मेरे पास आई थी, मैंने कहा था नमाज़े ज़ोहर के बाद मैं आपकी लड़की के हक में दुआ कर दूंगा। नमाज़े ज़ोहर को अदा किया, लेकिन तेरे हक में कोई दुआ ना की। नमाज़े असर मगरिब को भी अदा किया, लेकिन तेरे हक में कोई दुआ ना की। ए लड़की ये तो बता, मैंने नमाज़े इशा को भी अदा किया, लेकिन तेरे हक में कोई दुआ ना की। आखिरकार इतनी जल्दी ये मकाम मिला तो कहां से मिला? वो लड़की जवाब देती है, ए इमाम गज़ाली लो सुनो, ये इतनी जल्दी ये मकाम कहां से मिला? आपके एक मुरीद ने नमाज़े ज़ोहर को आपके पीछे पढ़ता है, मस्जिद से बाहर को निकल आता है, मस्जिद से बाहर निकलने के बाद में अपनी ज़बान पर दरूद पाक का विर्द करना शुरू कर देता है। रास्ते में जा रहा है तो दरूद पाक का विर्द कर रहा है, घर पहुंच गया है दरूद पाक का विर्द कर रहा है, कब्रिस्तान तक पहुंच गया है जब भी दरूद पाक का विर्द कर रहा है। आखिरकार कब्रिस्तान के किनारे ठहरने के बाद में अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ करता है, हे पाक परवरदिगार आलम, मेरे दरूद पाक के सदक़े तो इस कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मुर्दों पर अज़ाब हो रहा है सबके अज़ाब को उठा लो। अल्लाह तबारका व तआला ने उसके दरूद पाक को कबूल फरमा कर और उसके सदक़े तो जिनकी इस कब्रिस्तान के अंदर जिन
मुर्दों पर अजाब हो रहा था, सारे के अजाब को उठा लिया। जहन्नम का गड़ा बनी हुई थी, उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दिया। सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, ये है दरूद पाक की फजीलत। इसलिए ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक की कसरत किया करो, दरूद पाक पढ़ा करो। खाली बैठे हो दरूद पाक पढ़ो, घर में काम कर रहे हो दरूद पाक पढ़ो, खेत में काम कर रहे हो दरूद पाक पढ़ो, रास्ते में चल रहे हो जब भी दरूद पाक पढ़ो। एक और मर्तबा दरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। ये शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम सजाया है। मैं शादी के ही ताल्लुक से आप लोगों को चंद बातें बताकर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। यानी औरतें मर्दों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। मोहतरम हजरात, लेकिन आज का माहौल कुछ उल्टा हो गया है, आज का कुछ माहौल कुछ गलत हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। लेकिन आजकल नौजवानों का ये आलम चल रहा है, नौजवानों की शादियां हो जाती हैं। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, मैं अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूँ, वो रात भर की बातें, सारी बातें अपनी बीबी के, अपने दोस्तों में शेयर करते हुए नजर आते हैं, सारी बातें अपने दोस्तों से बताते हुए नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए कुरान मजीद में इरशाद नहीं फरमाया था कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, औरतें मर्दों का लिबास है और औरतें मर्दों औरतों का लिबास है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए इरशाद फरमाया था कि अगर मियां बीबी के अंदर कोई बात हो तो तीसरे तक इस बात को पता ना चले। लेकिन आज का माहौल कुछ इस तरह हो चुका है, मेरे नौजवान भाई सारी बातों को अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बताते हुए जा रहे हैं। लड़की भी अपने घर को पहुंचती है, लड़की भी अपने सहेली से अपने शोहर की सारी हकीकत बयान कर रही है। मैं अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करता हूँ, अपनी माँ और बहनों से अर्ज करता हूँ कि अपने शोहर की बात किसी को ना बताएं। और मैं अपने नौजवान भाइयों से अर्ज करता हूँ कि वो भी अपनी बीवियों की बात किसी से ना बताएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, गौर से सुनना, अपने कलेजे को थाम कर बैठना। लड़की का नाम है फातिमा, उधर मत जाओ, सिर्फ उम्मती तक रहो। कभी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी तक समझ रहे होगे, उधर मत जाना। लड़की का नाम है फातिमा, उम्मती तक रहना। लड़की का नाम है फातिमा। एक नौकर है जिसका नाम है मुबारक। नौकर का नाम मुबारक है, लड़की का नाम फातिमा। नौकर लड़की के घर में काम किया करता है, काम कर रहा है। आखिरकार लड़की का बाप था जज। लड़की के बाप ने देखा कि मेरी लड़की जवान हो चुकी है, मेरी लड़की के अमाल बेमिसाल है, मेरी लड़की के किरदार बेमिसाल है, मेरी लड़की की हुस्न सूरत बेमिसाल है। इसी की हुस्न सूरत जैसा कोई लड़का तलाश कर लिया जाए, इसी के किरदार जैसा कोई लड़का ढूंढ लिया जाए, इसी के आमाल जैसा कोई रिश्ता तलाश कर दिया जाए। मोहतरम हज़रात, बाप ने लड़की से पूछा, ए लड़की ये तो बता तेरा रिश्ता कर दिया जाए। लड़की ने जवाब दिया, बाप आपकी मर्जी है। बाप सुबह होने के बाद में घर से रिश्ता तलाश करने के लिए निकलता है, सारे बाप रिश्ता तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार शाम हो जाती है लेकिन रिश्ता नहीं मिलता है। उदास होकर अपने घर को वापस आ जाता है। उदास होने के बाद में अपनी बेटी से कहता है कि बिटिया, सुबह से शाम तक मैंने सारे शहर का चक्कर लगाया लेकिन तेरे हुस्न सूरत जैसा कोई लड़का ना मिला, तेरी किरदार जैसा कोई लड़का ना मिल पाया, तेरे अमाल जैसा कोई लड़का ना मिल जाया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो लड़की जवाब देती है, अपने सर को झुकाती है। सर झुकाने के बाद में वो लड़की जवाब देती है कि अब्बा जान घर ही से शुरू कर दिए, घर ही से तलाश शुरू कर दिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सुबह होने के बाद में वो बाप फिर रिश्ता तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। बाप खानदान में जा रहा है, सारे खानदान के लड़कों को देख लिया, कोई उसकी हुस्न सूरत जैसा कोई लड़का ना मिला, कोई उसकी सीरत जैसा लड़का ना मिला, उसके आमाल जैसा लड़का
نہ ملا. شام ہونے کے بعد میں باپ اداسی کے ساتھ میں پھر گھر کو واپس آ جاتا ہے. آخرکار کیا ہوتا ہے, باپ اداسی کے ساتھ میں کہتا ہے کہ بٹیا سارے رشتہ داروں میں تلاش کر لیا ہے لیکن تیرے کردار تیرے اعمال جیسا کوئی لڑکا نہ مل پایا ہے, اب کیا کروں. بٹیا پھر سر کو جھکاتی ہے اور عرض کرتی ہے ابا جان گھر ہی سے تلاش شروع کیجیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس باپ نے جتنے بھی قریبی رشتہ دار تھے سارے قریبی رشتہ دار کے نوجوان لڑکوں کو تلاش کیا لیکن ان میں بھی کوئی لڑکا نہ مل پایا. شام کو اداسی کے بعد میں واپس گھر کو آ جاتا ہے. بیٹی سے کہتا ہے اے بیٹی اب تو سارے قریبی رشتہ دار بھی تلاش کر لیے لیکن تیری حسن صورت جیسا کوئی لڑکا نہ ملا, تیری لڑکی تیرے اعمال جیسا کوئی لڑکا نہ ملا. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ لڑکی پھر سر کو جھکاتی ہے, بڑے اچھے انداز میں کہتی ہے کہ ابا جان گھر ہی سے تلاش شروع کیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ, باپ سمجھ جاتا ہے کہ میرے گھر میں ایک نوکر ہے, اس کا اعمال بھی اچھا ہے, اس کا کردار بھی ٹھیک ہے, اس کی حسن صورت بھی ٹھیک ہے, کیا ہوا نوکر ہی تو ہے, نوکر بھی میرا ہے. محترم حضرات, باپ نے لڑکی سے کہا اے لڑکی یہ تو بتا سارے رشتہ داروں کو تلاش کر لیا, سارے خاندان والے لڑکوں کو تلاش کر لیا, کوئی نہ بچا, اب صرف ایک بچا ہے جو اپنے گھر میں نوکر ہے جس کا نام مبارک ہے, وہ بچا ہے, تیری کیا مرضی ہے. وہ لڑکی اپنے سر کو جھکاتی ہے, سر جھکانے کے بعد میں رضامندی دے دیتی ہے. محترم حضرات, رضامندی ہونے کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. باپ رہنے کے لیے ایک مکان دے دیتا ہے, مکان دینے کے بعد میں شادی کو کم سے کم 20 یا 22 دن گزر چکے. باپ نے سوچا چلو لڑکی سے ملاقات کر آتا ہوں, باپ نے سوچا کہ لڑکی سے مل کر آتا ہوں. باپ اپنی لڑکی کے مکان پر پہنچتا ہے, جیسے اس لڑکی کے مکان کے اندر داخل ہوتا ہے باپ حیران ہو جاتا ہے, تعجب میں پڑ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. اپنی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتا ہے کہ پیلی پڑ چکی ہے, اپنی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ رہا ہے کہ سو کر کاٹا ہو چکی ہے, اس کی ہونٹوں کی تبسم ختم ہو چکی ہے, اس کے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ لڑکی پیلی پڑ چکی ہے, سو کر کاٹا ہو چکی ہے. لڑکی سے باپ نے کہا اے لڑکی یہ تو بتا, اے بیٹی یہ تو بتا, کیا میں نے تیری رضا نہیں پوچھی تھی؟ آخرکار کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا کرتی جا رہی ہے؟ وہ لڑکی نے جواب دیا ابا جان میری مرضی بھی ہے, نہ جانے میرے اندر کون سی ایسی کمی ہے. شادی کو 20-22 دن ہو چکے ہیں, میرا شوہر رات کے وقت میں, اشارے کو سمجھنا, رات کے وقت میں میرے پاس نہیں آیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, باپ نے اتنا سنا, اپنی لڑکی کے کلائی کو پکڑا, اپنی لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا اور داماد کے سامنے پہنچ جاتا ہے. داماد کے ساتھ میں کہتا ہے, داماد کے سامنے پہنچنے کے بعد کہتا ہے اے میرے داماد یہ تو بتاؤ کیا تمہاری مرضی کے مطابق یہ رشتہ نہیں ہوا تھا, کیا تمہاری مرضی کے مطابق یہ شادی نہیں ہوئی تھی؟ وہ مبارک عرض کرتے ہیں کہ میری مرضی کے مطابق بھی شادی کی گئی تھی, مجھے رشتہ تلاش ہے, اب تو میں اس کو چاہنے لگا ہوں, اب تو میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں. باپ کہتا ہے آخرکار جب تم اس سے محبت کر رہے ہو, جب تم اس کو چاہنے لگے ہو, ایسی کون سی میری لڑکی کے اندر کمی ہے کہ 20-22 دن گزر چکے ہیں تم اس کے پاس نہیں گئے ہو؟ آخرکار کون سی ایسی وجہ ہے؟ وہ نوجوان, وہ نوکر, وہ مبارک عرض کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مجھے میرے نبی پر یقین ہے. مچل کے کہیے سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, وہ مبارک کہتا ہے کہ مجھے میرے نبی پر یقین ہے, میرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر حرام خوراک سے اگر کوئی خون کا قطرہ بنتا ہے اس کو نکلنے میں 40 دن لگ جاتے ہیں, ابھی تو 20-22 دن گزرے ہیں. اگر میں رات کے وقت میں اس کے پاس چلا جاؤں گا, اگر حمل ٹھہر گیا تو وہ بندہ گناہگار ہو سکتا ہے, وہ بچہ گناہگار ہو سکتا ہے. اس لیے جب تک 40 روز نہ ہوں گے میں اس کے پاس نہیں پہنچوں گا, میں حلال خون کو اس کے پاس لے کر جاؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ,
باپ کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ سے وہ نوکر عرض کرتا ہے اے جج، آپ جج ہے، کہ آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو بند کر کر کوئی غلط فیصلہ لے لیا ہوگا، غلط فیصلہ لینے کے بعد میں وہ جو کمائی آپ کے گھر پر آئی ہوگی، اس لڑکی آپ کی لڑکی نے اس کمائی کو کھا کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، اس لیے پہلے اس کے حرام خون کے خطرے کو نکال رہا ہو، جب اس کے اندر حلال خون بچے گا تو میں اس کے پاس پہنچوں گا، محترم حضرات میں اس کے پاس پہنچوں گا، اس کے پاس پہنچنے کے بعد میں جب حمل ٹھہرے گا تو ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ وہ اللہ کا ولی پیدا ہوگا، وہ نیک بندہ پیدا ہوگا، وہ عبادت گزار بندہ پیدا ہوگا، وہ اللہ کا مقرب بندہ پیدا ہوگا۔ محترم حضرات آپ جانتے ہو وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ کون پیدا ہوا ان کے حمل سے؟ وہ بچہ عبداللہ ابن مبارک پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات عبداللہ بن مبارک بھی ایک ولی رہ چکے ہیں، عبداللہ بن مبارک، لیکن آج کے حالات بڑا رونا آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے حلال و حرام میں بالکل تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے بھی ہے مل جا، حرام ہو حلال ہو چوری ہو کچھ بھی ہو بہرحال مل جا، لیکن کبھی یہ نہ سوچا کہ ہر حال میں مننا ہے، اپنے خدا کو منہ بھی دکھانا ہے، اللہ کے رسول سے بھی جا کر ملاقات کرنی ہے۔ اے میرے بھائیوں کم سے کم حلال و حرام میں تمیز کرو، حرام نہ کھاؤ، حلال کی تمیز کر کر حلال کو کھایا کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر تم حلال رزق کو کھایا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق میں بھی برکت کرے گا اور تمہاری دعاؤں میں بھی اثر ہو جائے گا۔ لیکن ہم لوگوں نے حرام و حلال میں تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے، اسی لیے تو یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سے زیادہ سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔